بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی جو بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں، بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کا کھانا جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے کفار مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ کچھ جانور مخصوص کرتے اور ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، آزاد کر دیتے، اور کہتے کہ اب ان کا کھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ مقصد یہ کہ ان جانوروں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام نہ سمجھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مسئلے کو جاہلانہ قرار دیا کہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر لی ہیں اپنے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانور حالانکہ حرام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کھانا بھی حکم خداوندی ہے، جو بھوکا رہ کر جان دے دے وہ گناہ گار ہے، لہذا بھوک ہڑتال کرنا جو ہے یہ سخت منع اور حرام ہے۔ اس لیے جب بندے کو کھانے کی طلب ہو تو جس طرح اس پر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح جب کھانے کی حاجت ہو تو اس پر کھانا جو ہے وہ بھی لازمی ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو وہ گناہ گار ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرے یہ کہ حلال روزی کھانا ضروری ہے، حرام کھانا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول دعا ہو جاؤ گے، یعنی آپ کی دعائیں حلال روزی کی وجہ سے قبول ہوں گی۔ تیسرے یہ کہ ولایت یہ نہیں کہ انسان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرے، جیسا کہ کفار مکہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ ولایت نہیں ہے، بلکہ حرام سے بچنے کا نام ولایت ہے، یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ان سے بچے۔ چوتھا یہ کہ اولیاء اللہ کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں، حلال ہے، جبکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں بعض لوگوں نے کوئی جانور لیا ہوتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا، یہ داتا صاحب کے نام کا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ حرام اس وقت ہوگا جب ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہے تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کوئی بھی ذبح کے وقت کسی بھی نبی کا یا ولی کا ذکر نہیں کرتے۔ ذبح کے وقت مسلمان جو ہے وہ اللہ کا نام ہی لیتا ہے، اس لیے یہ جانور حلال ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ کہ کفار مومن ہونے کے بعد شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کافروں کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں یہ شریعت کے اس وقت مکلف ہوں گے، شریعت پر عمل ان پر اس وقت لازم ہوگا جب یہ مسلمان اور مومن ہو جائیں گے۔ جب تک یہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں تب تک جو ہے ہم ان کو شریعت پر عمل کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو عمل وہ کرتے تھے
یعنی بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ حلال پاکیزہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہیں اور پاکیزہ کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ جس چیز کو رب تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہ فرمایا ہو وہ حلال ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری شریعت کا مالک بنا دیا۔ جس چیز کو رسول اللہ حرام فرما دے وہ حرام ہے، جس چیز کو حلال فرما دے وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا کہ سونا جو ہے یہ مرد کے لیے حرام ہے، کہ مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ اس کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم ہو، زیادہ نہ ہو، ایک ناگ والی، وہ پہننے کا حکم ہے۔ اگر کوئی زیادہ پہنتا ہے تو وہ شریعت کے برخلاف ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہو سکتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک انگوٹھی چاندی کی مرد کے لیے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، زیادہ نہ ہو۔ تو سونا جو ہے وہ تو بالکل ہی مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن حضرت صحابی رسول ہیں سراقہ بن مالک جن کا نام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص فرمایا کہ اے سراقہ، وہ وقت یاد کرو وہ کیسا منظر ہوگا جب تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ کنگر جو ہے وہ سونے کے تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ کسی کے لیے کچھ چیز چاہیں تو خاص کر دے، وگرنہ مطلقاً وہ چیز جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اب سونا جو ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار نے جائز فرما دیا، وہ بھی صرف سونے کے کنگن جو کیسر و کسرا سے آنے تھے، اس کے علاوہ اور سونا ان کے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ تو سرکار تو دنیا سے پہلے چلے گئے، کیسر و کسرا بعد میں فتح ہوا جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ تو جب وہ کنگن آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے کیا گیا ہو تو وہ وعدہ پورا نہ ہوا ہو؟ تو حضرت سراقہ بن مالک آئے، آ کر عرض کیا، ہاں میرے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کیسر و کسرا کے سونے کے جو کنگن ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ فوراً جو کنگن تھے وہ آپ کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے آپ جو چاہیں حرام فرما دیں، اور وہی چیز کسی کو خاص کر کے اس کے لیے حلال فرما دیں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اگر اب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لوگوں کو حلال کھانے، پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، اور شیطان سے اور شیطان کے راستے سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کفار جو جانور چھوڑتے تھے بتوں کے نام پر وہ شیطان کا راستہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن کے مطابق اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔